جنات ایک ایسی حقیقت جسے قرآن نے بیان کیا مگر ہم نے اس کی کہانیاں بنا لی۔ جنات زمین کے ہر گوشے میں موجود ہیں، ہوا میں، پانی میں، پہاڑوں میں، ویران گھاٹیوں میں۔ قرآنی اصطلاح کے مطابق ہر نافرمان جن شیطان کہلاتا ہے۔ عفریت جنات میں سے انتہائی طاقتور ہیں، یہ انتہائی تیز رفتار بھی ہیں اور کبھی کبھار یہی انسانوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ آزادانہ آسمانوں پر گھوما کرتے تھے، اب ان پر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ بعض جنات اپنی حیت کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، تاہم ہر جن یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہے وہ آخر ہے کیا؟ جنات ایک ایسی حقیقت جسے قرآن نے بیان کیا مگر ہم نے اس کی کہانیاں بنا لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، یعنی اس نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ یہ آیت ایک پوشیدہ جہاں کا دروازہ کھولتی ہے، ایک ایسا جہاں جو ہماری نظروں سے اوجھل مگر حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات سے متعلق کچھ اہم معلومات اور اس کی 5 نمایاں اقسام کے بارے میں اختصار سے بتائیں گے۔ جنات کی تخلیق۔ قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا تھا، جبکہ انسان مٹی سے اور جنات آگ سے۔ ان کی فطرت میں تیزی، حرارت اور تغیر شامل ہے، اسی لیے وہ انسان سے زیادہ چست مگر غیر مستحکم ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں جنات زمین کے ہر گوشے میں موجود ہیں، ہوا میں، پانی میں، پہاڑوں میں، ویران گھاٹیوں میں۔ ان میں سے کچھ اڑنے والے ہیں تو کچھ زمین پر بسنے والے اور کچھ پانی میں زندگی گزارنے والے۔ اور ان میں بھی انسانوں کی طرح نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، اچھے بھی ہیں برے بھی، عالم بھی ہیں اور جاہل بھی۔ احادیث و تفاسیر میں جنات کی کئی قسموں کا ذکر ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں جنات کی 5 مشہور اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اول، عام جنات، یہ وہ ہیں جو فضا میں، زمین میں یا گھروں کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ ان میں کچھ شریف بھی ہیں تو کچھ شرپسند بھی۔ دوم، شیطان۔ قرآنی اصطلاح کے مطابق ہر نافرمان جن شیطان کہلاتا ہے، یہی وہ مخلوق ہے جو انسان کو گمراہی کے راستے دکھاتی ہے۔ سوم، عفریت۔ قرآن میں آیا ہے قال عفریت من الجن، یعنی جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا۔ عفریت جنات میں سے انتہائی طاقتور ہیں، یہ انتہائی تیز رفتار بھی ہیں اور کبھی کبھار یہی انسانوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ چہارم، مارد۔ یہ سرکش اور مغرور جن ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے اور اسے ہر ایک سرکش شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ یہی وہ جنات ہیں جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ جاسوسی کر سکیں۔ ایک وقت تھا جب یہ آزادانہ آسمانوں پر گھوما کرتے تھے، اب ان پر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ابلیس بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اور پنجم، خبیث جن۔ یہ وہ جنات ہیں جو ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں، ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور غلاظت کھاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جنات کی طاقت اور حدود کیا ہیں؟ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات کا ذکر ہے جو محلات بناتے، سمندر میں غوطہ لگاتے اور ان کے حکم پر چلتے تھے۔ یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ان میں بعض جنات اپنی حیت کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، تاہم ہر جن یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن یاد رکھیے ان کی ہر طاقت اللہ کے حکم سے محدود ہے۔ جنات غیب کے مالک نہیں اور انسان کے مقدر پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔
انسان اور جنات کا رابطہ۔ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یعنی وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام نے ہمیں ان کے شر سے بچنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ باوضو رہنا، آیت الکرسی و دیگر قرآنی و مسنون اذکار کی تلاوت اور صبح شام کے اذکار، یہی وہ حصار ہیں جنہیں کوئی جن کوئی شیطان توڑ نہیں سکتا۔ اب ضروری ہے کہ آپ جنات کے حوالے سے غلط تصورات سے بچیں اور ان کو بھی اچھی طرح سے جانیں۔ بدقسمتی سے آج ہر بیماری، ہر مشکل کو جنات کا سایہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں ایسا کوئی عمومی تصور نہیں ہے۔ جنات کا اثر صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور ان کا علاج قرآنی رقیہ ہے، نہ کہ جادوگر اور عامل۔ جنات کے حوالے سے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے خوف زدہ ہوں، بلکہ یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ قرآن میں جنات کا بیان نقل ہوا ہے وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور کچھ تو ہم میں سے فرمانبردار ہیں اور کچھ نافرمان، بس جو کوئی فرمانبردار ہو گیا سو ایسے لوگوں نے سیدھا راستہ تلاش کر لیا، اور لیکن جو ظالم ہیں سو وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی یہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہیں جو اپنے اعمال کے مطابق حساب دیں گے۔ جنات کے علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ خوف، جاہلیت اور وہم کے بجائے ایمان، ذکر اور عمل صالح پر یقین رکھیے، کیونکہ خوف سے نہیں، ایمان سے جینے والے ہی شیطان کے وار سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ فتنے عروج پر ہیں اور نیکی اور خیر کے ابلاغ خود بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، مختلف طریقوں سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں۔